وابن سعيد بن ابي بكر قال حدثنا ابن قتاده وليس انه قد بن حارث رضي الله عنه انه تزوج فتيات حارث بن عبد المطلب وقال وقال لا تقبل ما لم نقبل فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل فقال عنده غيره باب التناوب في العلم قال حدثنا مريم قال اخبرنا شعيب بن سهيل قال وقال وحده من شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن عباس وعمر رضي الله عنه قال كنت انا وداود بن مسلم ومن يتوب بين وجهنا والمدينه وكنا الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فينتقم به ونحن قد وجدنا له عن ذلك وحمد الله بن سالم ونوكيل وضرب بعد ذلك فقال اسال فقال هذا حدث امر على فتحول فقلت لم نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انا قائم فطلقت النساء قال لا فقلت صلى الله عليه وسلم باب الغد في موقف الموعظه فاذا قال الله اکبر. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت حکیم محمود رشید جن کا لقب تھا عرف ننو میاں ان کا لقب تھا. ننو میاں ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اپنے نانا کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ان کو عرف ننو میاں کہتے تھے جاتے ہیں. تو ان کی پیدائش اپنے نانا کے ہاں ہوئی. حکیم محمود رشید صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. ان کا بیان تھا دارالعلوم دیوبند میں. حضرت مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی ان کی درخواست پر وہ تشریف لائے. بہرحال بیان میں اور بھی خیر باتیں اشارہ فرمائیں. ان میں سے ایک یہ بات تھی، مجھے ان کا بیان چھپا ہوا ہے البیان المحمود کے نام سے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں حضرت کے غالب الخلیفہ تھے حکیم سید خوشنود علی دامہ برکاتہ العالیہ. انہوں نے مجھے وہ رسالہ پیش کیا. مولانا حکیم سید خوشنود علی دامہ برکاتہ العالیہ انہوں نے حضرت کے بیان والا رسالہ پیش کیا. اس میں یہ جگہ بیان فرمائے لگے یہ صحابہ کرام کی قلبی کیفیات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قلبی حالت یہ تھی کہ ان کو مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل تھی. ان کی قلبی حالت اور ان کی دل کی حالت یہ تھی کہ ان کو ہر وقت مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل تھی. بس ہر وقت دل میں یہ تصور ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اس قلبی کیفیت کی وجہ سے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اکثر ان کی زبان پر یہ تسبیح جاری رہتی ہے.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں اللہ پاک کی بڑائی کا، عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے۔ اس استحضار کی وجہ سے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے بھی آپ نے بخاری شریف میں آپ نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، اچانک وہ رو رہی۔ میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا، میں نے رکھی اور میں کھڑا ہوا تھا، اطلقت نساء، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرہ کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا لا۔ پھر بے ساختہ میری زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا کرم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں اللہ پاک کی بڑائی کا، عظمت کا بہت زیادہ استحضار، اس استحضار کی وجہ سے اکثر ان کی زبان پر یہ تسبیح رہتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ سارا جہان فانی نظر آتا کہ یہ سارے جہان کے ساتھ ایک فنا والی صفت لگی ہوئی ہے، ایک نقصان والی صفت لگی ہوئی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن ایک اللہ پاک کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ باقی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قلب میں اس بات کا استحضار ہوتا، ان کی قلبی حالت یہ ہوتی کہ یہ سارا جہان فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، صرف ایک اللہ پاک کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس استحضار کی وجہ سے ان کی زبان پر ہر وقت یہ تسبیح رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات ہر نقصان سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ آگے باقی جتنی چیزیں ہیں، جہان ہے، اس کے ساتھ فنا کی صفت، ایک نقصان کی صفت لگی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ باقی رہا انسان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ابدی ضرور ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رہا یہ لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت مٹنے کا نام نہیں ہے، موت انتقال مکانی کا نام ہے۔ موت مٹنے کا نام نہیں، موت انتقال مکانی کا نام ہے۔ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جانا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا ہے۔ پہلے بھی رکھا تھا نا، موت ہمارے حضرت مولانا منور صاحب دام بقات اللہ علیہ مرسل جامعہ میں تشریف لائے، یہ چند کلمات میں ارشاد فرما گئے، فرمانے لگے موت ہے نا، موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت ایک چکھنے کی چیز ہے، اس پر ذائقہ لفظ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت فرمائی یہ ہمارے اعتبار سے تو یہ ممتد ہے، ایک ہے لمبا زمانہ ہمارے انتہا، ہمارے اعتبار سے اس جہان کے اعتبار سے تو یہ ممتد ہے، ایک لمبا زمانہ ممتد کہتے ہیں نا، امر ممتد،
جو پھیلا ہوا ہو، لمبا ہو جاتا ہے نا، جس کا انداز زمانے کے ساتھ لگایا جا سکے۔ ہمارے اعتبار سے تو یہ ایک یعنی موت ایک امر ممتد ہے، لیکن جن کے اوپر موت واقع ہو رہی ہے، جن کے اوپر موت واقع ہو رہی ہے، ان کے لیے غیر ممتد، ان کے لیے تو بس ایک آنی چیز ہے۔ چکھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، نمک آپ زبان پر رکھیں فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یہ نمکین چیز ہے۔ برفی رکھیں، لڈو رکھیں، فوراً آپ پہچان لیں گے کہ فوراً ہے۔ اس میں کیا دیر لگے گی؟ اس میں ایک لمحے میں پہچان لیں کہ یہ میٹھی چیز ہے دادا۔ کوئی کڑوی چیز زبان پر آ جائے، آپ فوراً پہچان لیں یہ کڑوی چیز ہے۔ جو چکھنے والی چیز اس میں کوئی فرمائی جو موت ہے نا، ہمارے اعتبار سے تو یہ ممتد ہے، لمبا زمانہ ہے، لیکن جن کے اوپر موت کا وقوع ہوا ہے ان کے لیے یہ غیر ممتد ہے۔ بس موت کہتے ہیں اخراج الروح عن الجسم، روح کا جسم سے نکل جانا ہے، ایک دفعہ نکل جانا ہے۔ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح اعلی علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ اعلی علیین میں آپ کہتے ہیں نا، وہ جنت میں ایک مقام ہے اعلی علیین، وہاں پر نیک لوگوں کی ارواح جمع ہو جاتی ہے۔ سجین ایک اگر جہنم کا ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے آگے نا جو کفار اور فساق کی ارواح وہاں پر جاتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، پھر جہاں وہاں سے پھر آگے بڑھے گا، اور یہ ایک لمحے ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مجھے ایک لمحے کے اندر ہے، پھر وہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ فوراً بس روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں باقاعدہ جب میت کو جنازے میں لے جاتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں، تو اگر وہ باب کلام المیت، بخاری شریف میں عنوان ہے میت کا کلام کرنا۔ میت بول رہی ہوتی ہے، ہم آواز نہیں سن رہے لیکن وہ بول رہی ہوتی ہے، تو تم باقاعدہ الفاظ آتے ہیں، وہ نیک آدمی ہو، کوئی نیک آدمی کی روح ہو، وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہے فوراً وہ اعلی علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر روح کا یاد رکھنا، روح کا میت کا جسم جہاں بھی موجود ہو، چاہے وہ جسم بعینہ کسی شکل میں موجود ہو یا اس کے آگے یا ذرات کی شکل میں موجود، جہاں بھی اس کا جسم موجود ہے، جیسے اب بعض آپ دیکھ رہے ہیں یہ حادثاتی دور ہے، اگر نا بعض دفعہ جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ جیسے آج کل یہ جنگوں میں بموں کے ذریعے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جہاں بھی جسم کے ذرات موجود ہوں گے، آگے چاہے قبر میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، بس وہاں پر اللہ پاک اور روح کا یعنی روح کا جسم کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ اتنا تعلق قائم کر دیتے ہیں جس سے وہ راحت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور عذاب اور ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل کی حالت یہ تھی کہ ان کو سارا جہان یہ فانی نظر آتا تھا۔ آگے کہ سارے جہان کے ساتھ فنا والی صفت لگی ہوئی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قلبی حالت کی وجہ سے ان کی زبان پر ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح جاری رہتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلم مبارک کی حالت یہ تھی، ان کے دل میں ان کی قلبی حالت یہ تھی
کہ یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خود ہمارا 5-6 فٹ کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھنا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ قیمت تو اسی کی ہوتی ہے نا جو منڈی میں ملے۔ دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے، رب کی بنائی ہوئی زبان مل جائے؟ نہیں مل سکتی، یاد رکھنا۔ قیمت تو اسی کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے۔ دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی کوئی نعمت مل سکے، یاد رکھنا، اس کا متبادل مل سکے، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں تو ان کے قلبی حالت یہ تھی، دل کی حالت یہ تھی کہ بس دل میں یہ خیال رہتا کہ یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر بطور شکر کے ان کی زبان پر یہ تسبیح رہتی کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تسبیح ہے۔ تو اگر آپ تیسرا کلمہ تو یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ خلفائے راشدین کی چاروں تسبیحات اس میں جمع ہو جائیں گے، الحمدللہ، ہاں سب کے الحمدللہ۔ اور کوئی ایک کلمہ پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، پھر بھی یاد رکھنا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک صحابی کی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے لا حول ولا قوت باللہ الا باللہ تیسرا کلمہ ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں، کنز من کنوز الجنہ، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس لیے ہمارے قاری صاحب کہنے لگے یہ تسبیحات کیا ہیں؟ یہ خزانہ ہے، خزانہ ان کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کرتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہمارے ظاہری کمائی ہے نا، چلو وہ بھی اللہ آپ کو خوب نصیب کرے، لیکن یہ بھی کمائی، یہ آخرتی کمائی ہے۔ کتنی بڑی کمائی کی، لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ یہ بہرحال اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے وہی خلفائے راشدین کی تسبیحات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھ لیں آگے۔ باب الغداء في الموعد والثاني من رمضان. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان بن ابي خالد بن بن ابي حازم عن عدي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه ما تقبل من اكثر ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم بموت ما شرع له فقال ايها الناس انكم ناقصون عن الصلاه لا تقبل فإن فإن دين بلد وضعيف ولا الحاجة. دیکھو یہاں پر ایک آدمی ابو مسعود انصاری نے عرض کی، ایک آدمی نے عرض کیا، ان سے روایت ہے، ایک آدمی نے کیا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول۔ ہمارے امام ہیں، امام وہ کام کاج کر کراتے، وہ عشاء کی نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو داؤد میں بھی تصویر ہے اس روایت کی۔ تو فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو میں یعنی لا اکاد ادرک الصلاۃ، لا اکاد کا معنی کیا لکھا یہاں پر پڑھاشے میں؟ لا اکاد ہے معنی ہو انی اتاخر عن الصلاۃ مع الجماعت، تو لمبی جماعت کی وجہ سے میں نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔
پھر جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم کام کاج کر آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں اور وہ لمبی نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی غصے کا اظہار فرمایا، یا ایھا الناس انکم منفرون، اے لوگو تم لوگوں کو جماعت سے متنفر کرنے والے ہو۔ فمن صلی بالناس، آگے آئندہ کبھی اصول بنا دے، فمن صلی بالناس فلیخفف، اور ایک روایت میں بھی فمن اما قوما فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھایا کرنا ہے۔ اگر فإنہم فیہم الضعیف فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، نماز پڑھنے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، وذا الحاجہ حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ بعض بالخصوص یہ رستے کی مسجدیں ہوتی ہیں، رستے کی مسجدیں آ گئے ہیں، ان میں تو عام طور بیچارے مختصر نماز پڑھ کے اپنے جلدی فون آ گئے، سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ فمن اما قوما فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھے، یعنی آداب کی رعایت رکھ کر ہلکی نماز پڑھایا کروں۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ اگر امام ہو تو رکوع سجدے میں کتنی تسبیحات پڑھیں؟ تو فرمانے لگے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پیچھے بھائی مولانا صاحب بیٹھے سو رہے ہیں، جا رہے ہیں، سو گئے بھائی، آپ یہ مسئلہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کیا کہیں گے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا کر رہا تھے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، کیونکہ امام مقتدی سے ذرا آگے ہوتا ہے نا، اور مقتدی سے پہلے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو امام اگر 5 مرتبہ پڑھے گا تو پھر مقتدی 3 مرتبہ تسبیح وہ آرام سے پڑھ لے گا۔ تو بہرحال دونوں طرف گنجائش ہے، الحمدللہ 3 بار پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کا فرمان ہے کہ صرف 5 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ مقتدی آسانی کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور میرے حضرت نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی کافی ہے، گنجائش ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہمارے حضرت مولانا قاری صاحب دامت اللہ علیہ جامع مدنی میں تقریباً 50 سال سے امام ہیں، اور فرمانے لگے مجھے حضرت مولانا سید حامی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں پر امام رکھا تو پہلے شروع میں لمبی نماز پڑھاتا، لمبی نماز۔ ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے حضرت فرمانے لگے میں یہ بزرگوں والی نماز اپنے کمرے میں پڑھ لیا کرو، یہ بزرگوں والی نماز اپنے کمرے میں پڑھ لیا کرو یاد رکھو، تو میں یہاں تو سب کا خیال رکھ کر نماز پڑھیں، فمن اما قوما فلیخفف، اتنی تیز بھی نہ ہو کہ پیچھے بوڑھے حضرات کے کچھ، لیکن مقصد یہ ہے یعنی تخفیف مقامات احرام، یعنی آداب کی رعایت رکھ کر تخفیف کے ساتھ الحمدللہ 3 دفعہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ امام ہے 5 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ مقتدی حضرات 3 مرتبہ پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جب امام جب اللہ اکبر کہہ دے پھر مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کوئی ساتھ ہی کھڑا ہو جائے، اذا کبر الامام فکبروا، یاد ہے جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یاد کرو، چاہے وہ تسبیحات پوری نہ بھی ہوں، 1 مرتبہ کہی، 2 مرتبہ کہی، 3 مرتبہ امام نے کہہ دی تو کھڑے ہو گئے ساتھ، اگلا حکم ہے۔ کیا نام ہمارے بھائی کا ہے، کیا اس میں کہاں؟ ہاں بھائی ظہیر احمد، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، آپ حضرات کے سینے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہاں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں آپ الحمدللہ۔ ہاں وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت،
اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب یا کہاں ہے؟ آپ اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، وسیلہ کوئی بھی ہو یا کرنا بس ہے نا۔ یہ سب بہانے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، اگر وہ مسجد میں مدرسے میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے، وہ ہماری دکان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑا ہوا ہے، ہمیں دکان میں بھی جنت کی راہ بتلاتا ہے۔ روزی ہے کوئی بہانہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ۔ کتنی آسانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت فرمانے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے، دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے۔ آج اگر گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا، کل کہاں وہ آپ کی دکان پر آئے گا؟ میں سفر کرتا ہوں، میرے ساتھ بھائی عزیز اللہ ہوتے تھے، وہ راستے میں وہ تیل وار ڈلواتے، ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ تیل کیسا ہے۔ بعد میں تیل میں کوئی خرابی ہوتی ہے، انجن سے پتہ چل جاتا ہے نا کچھ، وہ کہتے آئندہ نہیں بھروانا اسے تیل ہے، وہ گاؤں ٹوٹ گئی اگر اللہ۔ امانت داری ہے یہ خود اشتہار ہے الحمدللہ۔ ہاں امانت داری سے آگے ہے، دین بھی چمکے گا اور آخرت بھی چمکے گی، اور دنیا کا ہر کام چمکے گا۔ یاد رکھنا، آپ کی دکان بھی چمکے گی، یاد رکھنا، دفتر بھی چمکے گا، یاد رکھنا۔ ہم روزی یا کوئی بہانہ، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے اس میں۔ یہ دین کی باتیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، یہ عمل کے لیے ہے، یہ اندر داخل کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے فلیخفف، وہ ہلکی نماز پڑھائے رہا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے حرمین شریفے میں بھی ہمارے بعض ائمہ کرام ماشاءاللہ ان کا بڑے انہیں اطمینان سے اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ، بعض کی نماز لمبی ہوتی ہے اور بعض الحمدللہ اسی بالکل فلیخفف اسی کا، بعض ائمہ ایسے ہیں کہ بالکل اسی کی رعایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات ان کی اپنی اپنی نظریں ہوتی ہیں، وہ اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ، ہمارے حضرت شیخ حذیفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حذیفی دام بقات اللہ علیہ، ان کی نماز تقریباً ماشاءاللہ لمبی ہوتی، 10-15 منٹ آرام سے الحمدللہ۔ خیر جو اخلاص سے ہمارے بزرگوں کے جو بھی انداز ہیں اس میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن باقی جو عمومی ہیں، یعنی جو عام طور پر جو حکم ہے، یعنی جو حدیث شریف فرمان وہ تخفیف وہی حکم ہے۔ اللہ اپنی مہربانی۔ میں ہوں میرے بائی پاس کے بعد ویسے بیٹھتے ہی نماز پڑھتا ہوں، رکوع سجدے میں زیادہ جھکا نہیں جاتا ہے، بعض دفعہ ایک دفعہ تسبیح پڑھ کر اٹھ جاتا ہوں، کبھی اگر طبیعت اطمینان ہو تو پھر تسبیح 3 دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ امام کوئی لمبی نماز پڑھانے والے ہوں تو پھر ذرا میرے لیے کوئی تھوڑی سی وہ مشکل پیش آتی ہے، میں مریض ہوں، اگر اور رکوع لمبا کر دے، سجدہ لمبا کرتے تو بھائی ہم جیسے کمزور ہیں پھر وہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اخیر عمر میں بیمار تھے، ضعیف تھے، کچھ غالباً ریح کا مسئلہ بھی تھا،
وضو ٹھہرتا نہیں تھا. ان کے امام نماز پڑھاتے تو ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ تشریف لاتے یہاں. رچوجی والے گاؤں کے شاگرد تھے حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خطیب اسلام ان کا لقب تھا. لاہور کے ماشاءاللہ بڑے اونچے درجے خطیب تھے. اور استاذوں کے پاس آتے تو پھر وہ کچھ لطائف سناتے. استاذوں کا مزاج ذرا خاموشی کا تھا. استاذوں کو لطائف سناتے تاکہ وہ صحیح مسکرائیں ذرا کو تھوڑا سا حشا بشاش ہوں. تو ان کو فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا امام اتنی تیز نماز پڑھاتا ہے کہ شیطان کو موقع ہی نہیں ملتا وہ سوسا ڈالنے کا. وہ شیطان قیام میں آتے وہ رکوع میں ہوتے, وہ رکوع میں آتے یہ سجدے میں ہوتے لگا. اس کی بھی دوڑ لگی ہوتی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا بہرحال ہے سب. باقی جو انفرادی نماز ہیں, جو اپنی انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں آگے, ہاں وہ جتنا مرضی آپ لمبا کر لیں. ہاں اس میں تسبیحات ہیں, جتنی مرتبہ قیام ہے اتنا مرضی لمبا کر لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رات کو عبادت کرتے, رات کو نفل پڑھتے. بعد میں کوئی فرماتے کہ ہذہ لیلۃ القیام, یہ پوری رات قیام کی ہے, بس پوری رات قیام میں گزار دیتے رہے. پہلے بزرگوں کے مجاہدات تو رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنے کبھی ہے. کوئی فرماتے ہذہ لیلۃ الرکوع, یہ رکوع کی رات ہے, بس پوری رات رکوع میں گزار دیا. ہذہ لیلۃ السجدہ, یہ سجدے کی رات ہے, پوری رات سجدے میں گزار دیا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بہرحال یہ بزرگوں کے واقعات ہیں. اللہ ان جیسی ہمت عطا فرمائے ہم کو. اللہ تعالیٰ باقی ہے ہو بہو بزرگوں کی سب باتیں آگے نہ ان کو اپنایا نہیں جا سکتا. بس یہ ہمتیں مختلف ہوتی ہیں, ہمتیں مختلف ہوتی ہیں. روحانی قوت ہوتی ہے ان کو, اس کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ایسی ایسی بڑا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. انفرادی نماز میں اس میں آپ جو ہے مختصر پڑھ لیں یا لمبی پڑھ لیں, وہ اس میں اختیار ہے. لیکن جو جماعت کی نماز ہے, اگر جماعت کی نماز پڑھیں تو اس میں ہی من ام قوم فلیخف, جو آدمی کسی قوم کا امام بنے تو وہ ہلکی نماز پڑھے اپنا. تو کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں بھائی, کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں؟ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. چلو بھیا چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بہل آداب کی رعایت رکھ کر ہم لوگ کم از کم 3 بار پڑھ لیں. میں نے بھی اپنے حضرت سے پوچھا, فرمایا 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. 3 دفعہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں. باقی کوئی بہرحال کوئی بعد میں رکھے نا, بعض ائمہ ایسے ہیں کہ ان کے خلوص اور تقوی کی وجہ سے ان کی لمبی نماز بھی محسوس نہیں ہوتی. ایسے ہیں بعض ائمہ ہوتے ہیں کہ ان کے خلوص اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کا بھی ایک ماشاءاللہ وہ ایک وہ رجحان بنا ہوتا ہے, تو کوئی ان کی لمبی نماز بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. وہ اگر پڑھا لیں تو وہ ان کا چلو ان کی انفرادی شان ہے. لیکن عام طور پر جو ہے حدیثی میں جو مبارک حکم ہے یہی ہے, فمن صلی اللہ. میرے حضرت جامع شفیع رشف حدیث رسول صلی رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں سے جن حضرات نے کوئی نماز پڑھی ہوگی حضرت کے پیچھے, بالکل اسی کا مصداق ہوگی. فمن یعنی فمن اما قوما فلیخف, جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے. ایک مرتبہ بتی چلی گئی, گرمی تھی, بتی چلی گئی ہے, نماز پڑھے بتی چلی گئی. عورت نے نماز بہت مختصر یاد کرنا ہے, فوراً اور تشہد پڑھتے ہی تشہد تھے آپ بیٹھتے ہی مختصر روشنی پڑھا, دعا پڑھی, فوراً السلام علیکم, سلام پھیری اور سلام پھیر کے فوراً باہر آ گئے. دعا بھی شاید نہیں کروائی, فوراً بس سلام پھیرتے باہر. اندر گرمی تھی, اندر
हज़रत मुख्तसर नमाज पढ़ा। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। बहरहाल ये सब मुख्तलिफ शान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अलग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर जितनी मर्जी आप है उसमें गुंजाइश अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला सबको अल्लाह कबूल फरमाए। आगे चलें। وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وعن قال حدثنا ابن بلال المدني وربيعه بن ابي عبد الرحمن بن يقول يزيد مولى وقال زيد بن خالد بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل من القدر فقال اعرف القاء وقال ابحاها وهي قاسها ثم عرفها ثم استنجد بها فان جاءها ربها فاتى اليه. قال فذلك ابن فقال حتى احمل سنته فقال احمل وجهه فقال ما لك ولها مع سقوها وحذاؤها وترجم الماء وترعى وترى الشجر حتى يلقى ربها. قال فذلك الغني قال لك اولياء ابي. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اشياء سريعه فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس ومن أما شئتم فقال رجل من النبي قال أبو بكر فقام آخر فقال مثل يا رسول الله قال أبو بكر ولا الشيبة فلما رأى ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب ما ورد على الركبتين عند الإمام أو المحدث. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقام عبد الله بن خلافه وقال ما أبي قال ابو خلافه ثم اكثر ان يقول صلوني فبايع عمر على ركبته فقال رضي بالله ربه بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب من أراد الحديث ثلاثا ليشفعهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وقول رسول فقطعا لا يقررها. وقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سمعان بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بالكلمه وعادها ثلاثا حتى تبهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معاذ عن ابي بشر عن يوسف بن امان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فاركنا وقال رحمنا ولا تسكت العظيم عن الوضوء وجعلنا نمسح على جلدنا فلا تابع على صوته ويل لك اعقاب من النار مرتين ثلاثا لا متعجب رياضه واهله. قال اخبرنا محمد وابن سلام قال اخبرنا المغالبي قال حدثنا طاهر بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو برده عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ومن رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أتى حق الله وحق ماله ورجل كانت عنده أمة يضره فأذبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعطتها فتزوجها فزوجها ثم قال عامر أعطيتكها بغير شيء قد كان يرغب فيما دوننا إلى المدينة بل ऊपर हदीस ये गुजरी ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अन्नहु कान इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन आअदहा सलासा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई कलमा इरशाद फरमाते, कोई बात इरशाद फरमाते, कोई अहम बात इरशाद फरमाते, उसको 3 मरतबा लौटाते हैं। बयान के दौरान आपकी सब मुबारक बातें अहम, जब कोई अहम कलमा इरशाद फरमाते तो उसको 3 मरतबा लौटाते हैं। मेरे हरजा में शफी और शेख हदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बयान में हमने कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह
کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 2-3 مرتبہ اٹھاتے ہیں اتباع سنت میں. اہم بات ہوتی ہے اس کو 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں. حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جاتی ہے. اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. طلباء میں جوش تو ہوتا ہے نہیں اکرم. بہرحال چلو جوش کے بعد ہی پھر ٹھنڈا پن آتا ہے. مجھے تعلیمی کا زمانہ تھا یا کوئی اور تعلیمی کا زمانہ ہو گیا شاید. بات ٹھنڈے انداز سے آہستہ آہستہ اس میں ٹھنڈا ہوا. پہلے تھا وہ شروع میں جوش سے تقریر کرنا، جوش اور تیز تقریر کرنا. تو میں اپنے گاؤں میں میں فجر کے بعد بیان کر رہا تھا. تعلیمی کا زمانہ شاید ہوگا میں خیال ایسی یا قریب کا زمانہ. تیز بیان کیا. میری ساس صاحبہ وہ بیان سن رہی تو مجھے پیغام بھیجا کہ اتنی تیز بیان کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کرنا. اتنی تیز بیان میں کچھ سمجھ نہیں آیا کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی راہ میں توجہ ہی گئی. آہستہ وہ ٹھہراؤ طبیعت میں کچھ مقصد تو ہے نا، بات سمجھانا ہوتا ہے نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اصل ہے کوئی صرف جوش خروش ہی مقصد نہیں ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ بات اگلے کے پلے پڑ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن بہرحال طلباء تقریر تو کرتے ہیں سب کا سبق الحمدللہ ہے. ہاں تقریر بھی ضرور کریں الحمدللہ. یہ بھی سبق ہوتا ہے. یہاں اگر آپ طلباء کے سامنے اگر 5 منٹ بھی آپ کھڑے ہو گئے تو پھر 5 گھنٹے کی تقریر بھی آپ کر لیں جا کر. یہاں کھڑے نہ ہوئے تو پھر آپ مشکل پیش آئے جا کر. طلباء کی تقریر والا وہ بھی ہے ضرور. آپ تقریر کر لیتے ہیں آپ بھی. اللہ کا شکر الحمدللہ سب بھائی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یہ ہے اور پھر آگے وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پر تشریف لاتے ہیں فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، تو ان پر سلام فرماتے. اور کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تین مرتبہ سلام سے مراد کون سلام ہے؟ حاشیے میں دیکھیں. ہاں ایک ہے نمبر 1 کیا ہے؟ سلام استئذان ہے. اور ایک سلام دخول، سلام لقاء ہے. اور پھر سلام رجوع، جس کو سلام وداع کہتے ہیں یا الوداعی سلام. الوداعی سلام ہے. یعنی ایک تو استئذان کے لیے، اور دوسرا دخول کے لیے، اور تیسرا رجوع کے لیے. اچھا سلام استئذان کا طریقہ کیا ہے؟ سلام استئذان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. سلام استئذان کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ، سلام استئذان کا طریقہ، آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ. داخل ہو کر دروازہ بند کر کے سلام کریں، یا پردے کے پیچھے کر بس سلام کریں. نظر آ رہے ہیں؟
پردے پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں اب کریں، سلام کریں. اچھا ماشاء اللہ تبلیغ جماعت میں چلا لگا رکھا لگتا ہے. ابھی کیسے آ گئے بھائی؟ ابھی کہاں اجازت ملی آپ کو؟ یہ نہیں بھائی جب تک اجازت نہ ملے کھڑے رہیں باہر. اللہ کے بندو جب تک اجازت نہ ملے گھر کے اندر سے آواز نہ اجازت نہ ملے گا اس وقت تک اندر داخل نہیں ہو سکتی. کوئی بات ذہن میں آ گئی. ہاں یہ اب کرو، پھر دوبارہ کرو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جائیے ذرا نام. اب پھر کرو سلام. وعلیکم السلام. یہ سلام دخول ہے، سلام لقاء ہے. اور واپس جاؤ ذرا، اب سلام کر کے جاؤ ذرا. ہاں تھوڑا سا 2 قدم چل رہا ہوں. ابھی تینوں سلام کا اجرا ہو گیا الحمدللہ. ہاں یہ ہے سلام الحمدللہ. اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. مجھے ابو داؤد شریف دینا ذرا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہے سلام استئذان. میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. بھائی کیا اس میں گرامی بیٹھے نا ہمارے ذرا؟ ہاں بھائی ظہیر احمد صاحب، یہ سب کے لیے سبق ہے الحمدللہ. سب کے لیے دین کی باتیں سب کے لیے شربت ہوتی ہیں الحمدللہ. مہمان آ جاتے ہیں، شہر کے احباب آ جاتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں بھائی الحمدللہ. پاس بیٹھے ہیں الحمدللہ، کوئی نہ خیر کلمہ مل ہی جاتا ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک نور سے بھری ہوئی ہے سب کتابیں. یہ دیکھو دھیان سے یہاں پر دیکھو زارا نام. مجھے مجبوراً کو تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے، مربع بیٹھنا پڑتا ہے. کمزور ہوں گا. زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا. یہ حدیث شریف احادیث مبارکہ ایک حدیث شریف دوسری حدیث شریف کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، وضاح کر رہی ہوتی ہے. ابھی بخاری شریف کی حدیث اس کی ابو داؤد شریف میں ماشاءاللہ اس کی وضاحت ہے. زارنا رسول اللہ. یہ حضرت قیس ابن سعد، قیس ابن سعد، قیس یہ بیٹے ہیں اور سعد ان کے والد ہیں. زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا. زارنا کا معنی کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ، یعنی ہماری زیارت کے لیے تشریف آئے. ایسے نہیں دھیان دے رہا ہے. زارنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے. یہ ہے ہم تعبیر کا ادب بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، ہمارے گھر کو رونق بخشی. زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ معنی کر سکتے ہیں زارنا ہے آپ جلوہ افروز ہوئے، ہمارے گھر کو رونق بخشی. یہ سب نیک تعبیرات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے ہیں کہ گشت کے لیے جاتے ہیں تو گشت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو جاتا، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو جاتا ہے.
یہ آداب یہ سب یہ احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دروازہ تھا اور دروازے کے باہر سے آپ نے سلام کیا یا دروازے کے ایک طرف سے سلام کیا ہے سلام کیا تو فرد سعد ردا خفیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد سعد ردا خفیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، آہستہ سے جواب دیا۔ نیچے لکھا بحیث لا یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے آہستہ سے جواب دیا اس انداز سے کہ آپ کو جواب سنائی نہ دے۔ فقال قیس اب قیس یہ بیٹے ہیں حضرت سعد کے بیٹے ہیں۔ فقول میں نے کہا الا تأذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اور میں ٹھہر جاؤ یکسر علینا من السلام، تاکہ ہمیں حضور کی دعائیں اور مل جائیں الحمدللہ، تاکہ حضور کی دعائیں حضور کی سلامتی کی دعا اور مل جائے ہمیں الحمدللہ۔ تو ٹھہرو ذرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد سعد ردا خفیا، پھر سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، تو قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب یعنی سنائی نہیں دیا جواب، تو ثم رجع، تو آپ واپس تشریف لے گئے، یعنی گھر میں داخل ہو جانے لگا۔ اب ہم یعنی آواز نہیں آئی تو دروازہ کھول اندر دیکھنے جا کر اللہ کے بندو بھائی واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے دیہاتی لوگ ہیں نا، ان کو آواز نہ آئے تو دروازہ اندر ہی داخل ہو جاتے ہیں نا، ایسا نہیں غلط بات ہے۔ وہ دیہاتوں میں تو خیر کچھ ویسے بھی کچھ کھلا سا ماحول ہوتا ہے نا، ورنہ اصلی ہے کہ جہاں بہرحال لحاظ رکھا جائے، اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو وہاں بھی یاد رکھنا، اگر آئے ہیں تو ہم بس آواز دے کر داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی، اپنے گھر میں بھی داخل ہوں وہاں بھی یاد رکھنا ہے۔ بعض دفعہ گھر والے ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالت ایسی ہوتی ہے، مثلا جو یعنی اپنا کوئی کپڑا وغیرہ ٹھیک کرنے کی حالت ہوتی ہے، جیسے سر پر کپڑا لینا ہو یا کوئی اور چیز لینی ہو، اچانک آنے سے پھر بھائی وہ کو پشیمانی ہوتی ہے لگنا۔ یہ شریعت نے آداب بتلائے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے جانے لگے، جب جواب نہیں ملا تو آپ واپس تشریف لے جانے لگے۔ تو اب اتباہم، ہم حضور واپس تشریف لے جا رہے تو واتبعہ سعد، تو پھر سعد پیچھے بھاگے، پھر سعد پیچھے حضور کے پیچھے بھاگے، ادرکہ ولحقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، پھر یہ پیچھے سے بھاگ گیا تھا۔ فرق یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک وارد علیک ردا خفیا، حضور میں نے آپ کے سلام اقدس کو سنا، آپ کے مبارک سلام کو میں نے سنا اور میں نے آہستہ آواز سے جواب دیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کی سلامتی کی دعا، آپ کی مبارک دعا مجھے خوب مل جائے اور مل جائے الحمدللہ۔ حضور بڑے خوش ہوئے الحمدللہ کہ میرے پیارے صحابہ آ گئے ہیں، یہ حضور کی دعا کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتے ہیں الحمدللہ، کیسے کیسے نیک انداز اپناتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سعد کے گھر کی طرف تشریف لائے، وہ امر لہو، پھر سعد نے رکھی حضور آپ غسل فرما لیں، غسل فرما لیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ غسل فرما لیں۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ کو ایک زعفران سے رنگی ہوئی، رنگین زعفران کی یعنی رنگی ہوئی چادر آپ کی خدمت میں پیش کی، فاشتمل بہا، اس کو آپ نے اپنے اوپر لے لیا، اور ان کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر حضور خوش ہوئے الحمدللہ، اور پھر دعا دی، اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور فرمایا اللہم اجعل صلوات اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ سعد بن عبادہ کی اولاد پر، آل پر، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی برکت نازل فرما۔ ثم اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطعام، پھر حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا، فلما آپ نے کھانا تناول فرمایا، فلما اراد الانصراف، پھر جب واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لگتا ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کے پاس یعنی پیدل چل کر تشریف لائے، پیدل ملنے کے لیے تشریف لائے، تو واپس جانے لگے تو حسان نے حمار ویسے حمار کا ہماری زبان میں تو گدھا ہے نا، آج کل اس سواری کو مایوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اس سواری کا ذکر ہو تو وہاں پر ذرا ادب کی رعایت کرتے ہوئے کیا لفظ بولیں گے؟ ہاں، دراز گوش لمبے کانوں والا جانور ہے، دراز گوش لمبے کانوں والا جانور ہے، لمبے کانوں والا جانور، کیوں گدھے کے لفظ سے کچھ تھوڑا سا اس میں کچھ تھوڑا سا یعنی اس میں کچھ ایک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، حالانکہ سواری تو کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن آج کل معاشرے میں اگر اس قسم کی ہے سواری کو جو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس لیے جب حضور کی ذات اس کے لیے استعمال ہو تو وہاں پر دراز گوشت لمبے کانوں والا جانور یہ لفظ استعمال کریں گے، دراز گوشت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری پیش کی ہے اور دراز گوشت جانور پیش کیا ہے، قد وطا علیہ بقطیفۃ، اور اس کے اوپر ایک چادر بچھا دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، فقال سعد یا قیس، یہ حضور کی ذات ہے، پھر سعد نے اپنے بیٹے قیس کو کہا اصحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں۔ قیس نے کہا فقال قیس فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم، آپ میرے ساتھ پیچھے سوار ہو جائیں، آپ پیچھے سوار ہو جائیں، لیکن حضرت قیس کہنے لگا حضور میرا کہاں آپ کی شان ہے اور کہاں میں ادنا سے غلام، میں آپ کے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میری ہمت نہیں آپ پاس، آپ بھائی تو ہی ہے ادب، انہوں نے انکار فرما دی ہے بطور ادب کے، حضور میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، آپ جیسی ہستی کا آپ کا کیا مقام کیا شان، اور میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ۔ پھر حضور نے فرمایا چلو ان کے خیال کی رعایت رکھی، فرمایا یا تو سوار ہو جائیں ورنہ پھر آپ واپس چلے جائیں، تو حضور اکیلے ہی تشریف لے گئے، اپنے سواری کو اکیلے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کا ذکر ہے۔ خیر اب دیکھو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلام میں استئذان تھا، پہلے استئذان جب اجازت نہیں ملی تو آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع یہ باتیں کب مہم میں بھائی سعید آ جا کرو میرے پاس رہا، ہاں اتوار چھٹی بیٹھ جا کرو اللہ الحمد اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بھائی ظہیر بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، الحمدللہ۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مفت شربت ملتا ہے، پیے جس کا جی چاہے، الحمدللہ بھائی یہ شربت ہے، یہ بھی شربت ہے، الحمدللہ اصل شربت یہی ہے۔ آخر کی باتیں یہ سب نور سے بھری ہوئی، یہ ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہیں ساری میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ حدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حالانکہ ایک ہم نے اب یہ احادیث مبارکہ پڑھ رکھی، لیکن ان کا عملی نمونہ وہ اپنے بزرگ قدموں میں ملتا ہے جا کر۔ وہاں ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب نام مکاتب عالیہ
یہاں مدرس رہے ہیں یا مسجد سے نبی میں ان کو اجازت مجھ سے ہی پہلے میری حرس ہے، مجھ سے ہی پہلے ان کو اجازت مل گئی تھی. پھر بہرحال اپنے حرس سے رابطے کا جو مسلسل رابطہ ہے اس کے ذریعے بھی وہی بنے. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے پرانے ساتھی یہاں بھی کچھ عرصہ گزارا انہوں نے، پہلے شروع میں پڑھتے بھی ہے الحمدللہ. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. تو پھر عصر کے بعد مجلس ہوتی، ہم مغرب کی نماز پڑھ کر ہر کے گھر پر حاضری ہوتی، ہر گھر پر نہیں، ہر گھر پر. پہلے تو ہر شروع میں تو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے بالکل. پہلے یہ تھا کا مزاج تو کوئی جوتا بھی اٹھاتے دور سے فرماتے ہو جوتی چور میں جوتی اٹھا رہا ہے نہیں اٹھانے. ارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزاج یہ تھا کہ طلباء کو جوتا اٹھا لیں تو خوش ہوتے تھے الحمدللہ. بزرگوں کی اپنی اپنی شانیں ہوتی ہیں، اسے دعا مل جاتی ہے الحمدللہ. لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جائے، خود بننے کی فکر نہ ہو، یہ خود ہی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں محبت الحمدللہ. بس ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پیار کر رہا تو بعد میں ہاں ہر تو وہاں ہر کے گھر پر نماز مغرب کی نماز پڑھنے کے باہر کے گھر پر حاضری ہوتی ہے، ہر گھر پر حاضری ہوتی ہے. ہمارے بھائی ہر کا بیٹھک کا دروازہ بند ہوتا ہے، بھائی مولانا سعد اللہ صاحب نے بس باہر سے یہ سلام استیزان ہے، یہ سر زور سے کہتے السلام علیکم، السلام زور سے کہتے السلام علیکم. اور اندر سے آواز آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ کر رہے. اب یہ اجازت مل گئی، ہم یہ سلام استیزان یا کرنا. پھر جب اندر داخل ہو جاتے پھر دوبارہ سلام کریں گے. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ سلام لقاء ہے، سلام دخول ہے، لقاء ہے ملاقات کا سلام. اور پھر جب واپسی کریں گے پھر بھی سلام کریں گے. ہاں یہ سلام ہے، ہاں سلام الوداع ہے، الوداعی سلام کہتے ہیں یہ الحمدللہ. تو بھائی آئیے سلام استیزان کا یہ ہے طریقہ. گھر میں بھی داخل ہوں تو وہاں بھی بہرحال ایسی حالت اپنائی ہے، آواز دے کر یہ ہے چلو آواز یہ کچھ ہے اس انداز سے کچھ پتہ چل جائے کہ آنے ہم ہو سکے تو السلام علیکم. یا میرے بیٹے ہیں محمد اسامہ گھر پر آتے ہیں تو پہلے باہر سلام کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں آ جائیے، پھر آ جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہاں ہاں آ جائیے ایسے ہی پہلے جواب دینا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ چاہے اس سے جواب دے لیں لیکن پھر بہرحال آ جائیں گے. بھائی کے بار ذہن میں آ گیا تھا. ہاں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا ہے، ایک مطالعہ کر رہا ہے، میں مطالعے میں مصروف انتہائی نہیں. بعض مطالعے میں گہرائی سے بعض انہماک ہوتا ہے مطالعے میں مطالعہ کر رہا تو ایک ہمارے مدرس ساتھی تھے، وہ اوپر سے آگے سیدھے کمرے میں اوپر آ گیا. میں اچانک مطالعے سے فارغ ہو کر بغیر اجازت لیے آگا کہا السلام. میں ڈر گیا، نہیں یہ کون جن آ گیا میرے پاس. میں بالکل وہی دفعہ وہ اپنے مطالعے میں مصروف یکدم وہ سر پر آ کر ہے وہ کھڑے ہو گئے اور سلام کیا. میں گھبرا گیا، وہ اپنے تعلق والے ساتھ میں کہا نکلو باہر جاؤ، باہر جاؤ ذرا، ابھی جاؤ باہر جاؤ ذرا. یہ طریقہ ہے نا کوئی کمر کمی جاؤ سلو جاتا ہے. پھر ان کو الحمدللہ پھر دوبارہ پھر اللہ کا شکر پھر جب بھی آتے پہلے سے باہر سے سلام کر آتے الحمدللہ. یہ سبق ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. تو اپنے ساتھی تھے پھر سمجھایا، پھر الحمدللہ ان کو تنبیہ فرمائی. ہر ایک کو تو نہیں کہا جا سکتا لیکن طلباء جو ہوتے ہیں یا اپنے کوئی تعلق والے ہوتے ہیں ان کو پھر تنبیہ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ اصلاح کا حصہ ہوتا ہے. وہی طریقہ یہ ہے پہلے باہر سے سلام کر آؤ، گھر میں داخل ہو جانا الحمدللہ السلام علیکم کہہ دیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہے ہیں. ہاں
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ بالخصوص جو پردے کے اوقات ہوتے ہیں، پردے کے اوقات ان میں تو سلام کے بغیر نہیں جانا چاہیے، پہلے سلام کر کے اجازت لے کر پھر گھر کے افراد بھی ہوں تو وہ بھی ہیں السلام علیکم سلام کرتے جائیں، یہ بھی ہے پردے کے اوقات میں آتا ہوں۔ باب فی الاستئذان فی العورات، عورات یہاں لکھا عورات پہ یعنی تین جو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، یہ تین موقع ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ پردے کے اوقات ہوتے ہیں۔ اللہ گھڑی کہاں تک گئی ہے؟ یہ بھی سبق ہے بھائی الحمد اللہ بھائی، ہم اب اس دفعہ کوئی میں مرتب تقریر نہیں، بس جہاں کوئی مضمون ملتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ چلو پہنچ جائے، خیر کی بات الحمدللہ۔ پہلے کچھ اور انداز تھا، اب کچھ تھوڑا سا انداز بدل دیا ہے، جہاں بھی خیر کی بات ہو لگ رہی توفیق سے ہو جائے الحمدللہ۔ بھائی کوئی یہ ساری چیزیں میں کرتا رہتا ہوں، وفاق کے امتحان میں، یہ مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخر کے لیے یاد رکھنا، کچھ نہیں ہے نمبر آپ کو یاد رکھنا، ہاں اپنے سینے میں دیکھو ہمارے اندر کتنے نمبر ہے، یاد آئے اندر کے نمبر اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک محنت کوشش اپنے جہاں تک ہو سکے خوب، پھر اللہ پاک انشاءاللہ سب کو نوازیں گے انشاءاللہ، قبول سب کے سب انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھے کمزور سے کمزور طالب علم بھی آج اللہ کام دے رہے ہیں، وہ کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول الحمدللہ۔ کہاں پر رہے تھے؟ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حالات ہی پڑھ رہے تھے پیچھے، تو پھر وہاں سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کل کہاں تک پہنچے تھے؟ کل کہاں تک؟ ہاں متورعاً پرہیزگار اپنے باپ سے بہت سا مال وراثت میں ملا، فکان یتصدق بہ، ہم اور وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، صدقہ خود بہت کم کھانا کھاتے اور کثیر الاحسان الی الطلباء، اور طلباء کے ساتھ احسان کرنے والے، طلباء کے ساتھ مفرطاً فی الجود والکرم، مفرطاً فی الجود والکرم، طلباء کے ساتھ ہیں فی الجود والکرم ہیں، یعنی سخاوت میں اور مہربانی میں بڑھنے والے مفرطاً۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب مقرر کر رکھے تھے، ان کو باقاعدہ ان کو تھوڑی بہت نے ان کو کچھ رقم دے کے پھر مختلف طلباء پر نہر پہ بس وہ ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں بھی گساتے ہیں ان کے ذمہ لگا رکھا ہے، تو میرا بہت ان کے ذمہ کو تھوڑا سا
کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کوئی ضرورت ہو جہاں تو ہو سکے اس کو اس میں حسب توفیق نہ ہو سکے طلباء کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ معاونت کی جائے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بھائی سجاد ہیں کہ دل میں لگا رکھا ہوتا ہے، مہمانوں کی مد میں رکھے ہوتے ہیں، کچھ رقم کچھ تھوڑی بہت طلبائی خدمت، کچھ غربائی خدمت، اس سے الگ الگ وہ بہتر ہے، بہت سا چلتا رہتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ الحمدللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ ان کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، دعا آتی ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو اس کا نعمت بدل عطا فرما، خرچ کرنے والوں کو اس کا نعمت بدل عطا فرما۔ حدیث میں دعا آتی ہیں۔ اب آگے بتلاؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب کی ہے مجھے بتلاؤ، ہاں دیکھ کر بتلاؤ۔ یہاں 100 ہاں سب مطالعہ کیا مطالعہ ہے 193 ہجری کی پیدائش ہے۔ کس دن پیدائش ہوئی؟ ہاں آگے جمعہ کی نماز کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ مجھے اللہ نے اس گھر کی بھی زیارت عطا فرمائی جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، وہاں جانا ہوا بخارا میں، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ وہاں گھر میں تو کوئی اور چیز نہیں تھی، بس ایک نہیں یہ کوئی یہ شیلڈ، یہ جو ہوتی ہے شیلڈ سی کوئی ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی جیسے شیلڈ نہیں ہوتی، یہ بچوں کو انعام میں دیتے ہیں کوئی شیلڈ۔ میں کہی کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ کی پہچان تو نہیں ہے، ان کی پہچان ان کی خدمات ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اس کا لقب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے اللہ نے جو ہے سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اسی کو مقام حاصل ہے۔ ہمارے دور حدیث کے جو علماء بنتے ہیں جب تک بخاری شریف نہ پڑھ لیں اس وقت تک ان کے لیے احسان نہیں ملتی ہے، اس حدیث شریف پڑھنے کے بعد ہی کرنا، اور دیگر ہیں صحیح ستہ کتابیں سب کو طلباء پڑھ لیتے ہیں۔ پیدائش کب ہوئی؟ یعنی پیدائش یعنی جمعے کے دن پیدائش ہوئی، ہاں جمعے کے دن پیدائش ہوئی۔ اور وفات کب ہوئی یاد رکھنا، ہاں وفات کب ہوئی نا، ہاں کب ہوئی کون سے دن میں؟ ہاں توفیہ لیلۃ السبت، ہفتے کے رات ان کا انتقال ہوا، گویا کہ جمعے کے دن پیدائش ہوئی اور ہفتے کی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بعض رات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا تجزیہ یوں کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمعے کو آئے اور ہفتے کو تشریف لے گئے، بس یہ ہے دنیا کی زندگی اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ظہیر صاحب یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے، لاہور گھر نہیں راہ گزر ہے۔ اور تو لاہور رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و قرآن پاک کی تلاوت، آپ کے حق حلال کی روزی کے بہانے، یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ وہ دینداری کی الگ نہیں ہوتی آپ سے بھائی صحیح، ہاں دکان اپنے بھائی روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے نہ لے رہا۔ آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی کمائی میں جہاں بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ اور یہ ہم طلباء ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ تو پڑھنے میں لگے ہوئے اللہ ہے، آخر ان کی بھی ضرورتیں ہیں کھانے کی پینے کی، وہ کون؟ وہ اللہ اپنے بھائیوں کو چن رہے، ان کے اگر جان کو چن رکھا ہے آگے، اور آپ حضرات کے مال کو قبول فرما رکھا ہے، خدمت کر لیا۔
اللہ آپ دنیا دار نہیں دیندار انشاءاللہ الحمدللہ یہ رہے. دنیا داری تو غفلت کا نام ہے، غفلت ہے. دینداری رب کو یاد رکھنے کا نام ہے. بس جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. بس ان کا یہ سارے کام آپ کی جنتیں ہیں. گھر سے دکان میں آنا ثواب، گھر سے گھر میں جانا ثواب آپ کا رہنا رہا. اللہ نے ہمیں جو دین دیا بھائی ظہیر صاحب بڑا پیارا دین دیا ہے، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. اللہ اپنی محمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو. جزاک اللہ. وانہ توفی علیہ. اور کل عمر کتنی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ مطالعہ کر لیا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا ہی مطالعہ کریں گے چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور پھر جب کہتے ہیں امام بخاری دفن بخرطن قریۃ منہ، اللہ نے مجھے توفیق بخشی سمرقند میں یہ خرطن جو بستی ہے، پہلے تو یہ نہیں یہ شہر یہ سمرقند تو جیسے اب لاہور شہر، لاہور شہر پہلے تو لاہور شہر میں خال یہیں میں خال کہاں تک تھا میں خال یہ مزنگ چونگی یہ مزنگ چونگی ہے نا. لاہور تو اصل گویا کہ پہلے دیکھیں گے تو پرانا لاہور ہے. کہاں تک ہوگا میں خالی یہ بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، یہ سارے یہ گیٹ دروازے ہوتے تھے اس کے میں. ہاں یہ سارا علاقہ بحریات میں ہے. اللہ اپنے باہر علاقے میں. لیکن اب لاہور پھیل گیا. اب آپ دیکھ لیں یہ سارے اچرا وغیرہ یہ سب باہر کے علاقے سے آ کر یہ شہر کے نہیں، شہر سے باہر سے آ کر. اب آپ دیکھ لیں کتنا پھیل گیا ہے. یہ سامنے دیکھتے دیکھتے اب بالکل لاہور اب بالکل گویا کہ رائیونڈ شہر تک پہنچ گیا لاہور. ایسے ہی پہلے شروع میں جب مدنی حاضر ہوا تو اس وقت چونکہ وہ آبادی ملی ہوئی نہیں تھی آکنا، تو وہاں جمعے کا مسئلہ تھا کہ یہاں جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. رمیہ صاحب نے اور مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا تو انہوں نے تو جمعے کی اجازت نہیں دی اس وقت. جمعے کی اجازت نہیں دی. لیکن حضرت نے پھر اور بھی استفتاح کئی جگہوں میں مدرسے میں بھیجے. پھر وہاں قاسم علوم ملتان سے پھر فتویٰ ملا کہ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کچھ بتلا دیا تھا کہ یہاں قبرستان بھی ہے اور یہ قبرستان پاجیاں قبرستان ہے، وہ بالکل وہ مدرسے کے ساتھ ہی لگتا ہے. کچھ اور کچھ چیزیں بتلائیں تو انہوں نے اجازت دے دیا. ہر مفتی الواحد صاحب اجازت نہیں دی لیکن انہوں نے اجازت دے دی. میاں صاحب فرمان لگے ہمیں کہیں سے بھی کوئی اجازت مل گئی تو ہم جمعہ شروع کر دیں گے الحمدللہ. پھر بہرحال اب تو بالکل لاہور شہر میں آ گئے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے تھا مسئلہ یاد. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایسے ہمارا گاؤں ہے، ہمارا گاؤں پہلے لاہور شہر سے باہر ہی تھا. وہ لاہور شہر سے باہر پہلے شروع میں جمعہ نہیں ہوتا. جمعہ ہمارے ایک تبلیغ جماعت ہے. تبلیغ جماعت میں اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب میں نام تو نہیں لیتا تھے ماشاء اللہ بادشاہ الحمدللہ. چلو نام لے بھی دوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. خیر ہمارے ڈاکٹر شاہد اویس صاحب ہیں. ڈاکٹر شاہد اویس صاحب جن کی یہ آرٹس اکیڈمی ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وفات پا گئے. وہ بھی جماعت میں ان دنوں میں گجرانوالہ میں تھا. گجرانوالہ میں اسباق شروع کر دیے تھے. گجرانوالہ میں اسباق توڑا کرتا تھا. تو یہاں پہ وہ تبلیغ جماعت آئی. ڈاکٹر شاہد اویس صاحب نے پوچھا کہ یہاں جمعہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ میں پڑھاتا ہوں جمعہ میں بہرحال انہوں نے جمعہ شروع کروا دیا. مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے شاید پہلا جمعہ پڑھایا گا. جمعہ باہر شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی پھر بہرحال کچھ
کچھ شرائط تھوڑی کچھ تھی صحیح، لیکن بعض رات کی فتویٰ دیتے ہیں. اب تو خیر ہے نہیں، وہ اب تو تقریباً وہ شہر میں داخل ہو گئے، شہر کا حصہ بن گیا. اس وقت تھوڑا سا کچھ شرائط میں کمی تھی آپ میں. اب بعض شرائط پائی جا رہی تھیں، بعض نہیں پائی جا رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے شروع کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھئی شروع ہو گئی تب بس اس کو جاری رکھا جائے. پھر چھوٹے بھائی ان کے ذمہ لگا دیا، اب آپ ذمہ پڑھائیں، مگر اسی ذمہ سے آپ بیان شروع کریں. اسی ذمہ سے اللہ کا شکر جاری ہے. ہم سے رحمۃ اللہ بعد ہمارے قابل حضرات بھی آگے، یعنی لکھ کر تو نہیں دیتے تھے، لیکن بعض حالات کی وجہ سے الگ بدلا دیتے تھے. یعنی کہیں ضرورت ہوتی، کوئی مصلحت ہوتی تو وہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں. بھائی کہاں سے کہاں چلے گئے؟ اور باتیں خیر کی آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں خر تنگ یاد رکھنا، چلو بستی کریں انشاءاللہ. پھر اگر منظور ہوا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پیچھے چلتا رہے، آگے بھی اللہ منظور ہو قدرت خیر ہو جائے. اللہ قبول فرمائے.